اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر مجھ ابھاگے نے رمضان میں بھی اپنے پتنی سے سنبھوگ کر لیا۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا کہ کیا تم 2 ماہ مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ پھر آپ نے پھر معلوم کیا تو کیا تم 60 مسکینوں کا کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسی درمیان آپ کے پاس نہیں کئی حدیثیں ہوتی ہیں ایک ٹاپک پہ۔ انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کسی درمیان آپ کے پاس کھجوروں سے بھرا ہوا ایک تھیلا لایا گیا۔ آپ نے فرمایا اسے لے جاؤ اور اپنی طرف سے کفارہ کے طور پر کھلا دو۔ اس شخص نے کہا کہ مدینہ کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے ادھک محتاج نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ فائدہ: کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے گھر والوں کو کھانے کے لیے دیا تھا، اس لیے کفارہ کا مال نہیں کہلائے گا۔ کچھ نے کہا کہ یہ تو کفارہ کے طور پر لیکن اپنی ہی کفارہ کا مال اپنے گھر والوں کو کھلانا ہے، کیول انہی صحابی سلمہ یا سلمان بن سخت کے لیے خاص اور دوسرے کے لیے نہیں۔ کچھ نے کہا کہ اب اس حدیث کا حکم منسوخ ہو گیا ہے کہ سنبھوگ کے ناطے جو روزہ چھوٹ گیا ہو کیا کفارہ کے ساتھ اس ایک دن کا روزہ الگ سے بھی رکھے۔ اکثر علماء کے نزدیک کفارہ ہی کافی ہے، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی اپنے بیوی کے پاس روزے کی حالت میں چلا جائے تو اس پر کفارہ ہوتا ہے 60 مسکینوں کا کھانا کھلائے، یا تو مسلسل 2 ماہ تک روزہ رکھے، یا تو ایک غلام آزاد کرے۔ یہ ہے حکم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اور روزہ دونوں ہی حالتوں میں پوچھنا لگوایا، جسے حجامہ کہتے ہیں، کفنگ۔ تو روزے کی حالت میں آپ لگوا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں پوچھنا لگوایا۔ دوسری حدیث سے ثابت بنانی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انس بن مالک سے پوچھا گیا کیا آپ لوگ روزہ کی حالت میں پوچھنا لگوانے کو مکروہ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، مگر کمزوری کے ڈر سے نہیں لگواتے تھے۔ صحابہ نے بھی شعبہ سے روایت کیا کہ انہیں کی روایت میں اتنا اور زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم روزہ کی حالت میں پوچھنا لگواتے تھے۔ فائدہ: جمہور علماء کا فتویٰ ہے کہ آپ کے ہونے سے اپنے ہی آپ طے ہونے سے نہیں ٹوٹتا، البتہ جان بوجھ کر کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پوچھنا لگوانے کے بارے میں یہ فتویٰ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جس حدیث میں یہ ٹوٹنے کا بیان ہے وہ حدیث اوپر کی حدیث نمبر میں منسوخ ہے۔ پوچھنا خراب خون نکالنے کا ایک بیماری کا علاج کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس کو آپ بولتے ہیں حجامہ، اور اس کو بولتے ہیں انگریزی میں کپنگ۔ تو اس میں جو خراب خون ہوتا ہے بدن کے اندر، اس کو ڈاکٹر اپنے حساب سے نکال دیتے ہیں تو بیماری آسانی سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ہاں، ان کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، کہاں خراب خون اکٹھا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کندھوں کے بیچ میں نکلواتے ہیں۔ تو اس کا ہوتا ہے کہ سر میں درد ہے تو کہاں نکلوائیں گے، گھٹنے میں درد ہے تو کہاں سے نکلوائیں گے۔ اس کا پورا طریقہ یونانی میڈیسین ہے، یونانی میڈیکل کالج یہاں حکمت گنج میں جو ہے، تو وہاں کے جو دیکھنے ڈاکٹر ہیں اس میں اٹالا اور کریلی ان کے ہاسپٹل وہ کرتے ہیں۔ اب تو اچھی مشینیں آ گئی ہیں اس میں، اور اس سے بڑا فائدہ ہے۔ یہ سمجھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ کہ جو طریقہ ہے پوچھنا لگانے کا، یہ یوروپ میں خاص طور سے بہت عام ہو گیا ہے۔ اس سے بہت ان کو فائدہ ہوتا ہے، بیماریاں نہیں ہوتی۔ بدن سے اگر خراب پر نکل جائے تو بیماریاں ایسے ہی سکھا ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، لوگ لگواتے بھی ہیں۔ سفر کے دوران روزہ رکھنے اور افطار کرنے یا نہ بھی رکھنے کا بیان ہے۔ ابن ابو اوفا رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں روزہ کی حالت میں تھے، اتنے میں آپ نے بلال سے کہا کہ اتر کر میرے لیے ستو دھو لو۔
انہوں نے کہا اللہ کے رسول ابھی تو سورج باقی ہے. آپ نے فرمایا اتر کر ستو دھو لو. لیکن پھر انہوں نے کہا کبھی تو سورج باقی ہے، لیکن پھر بھی آپ کا یہی کہنا تھا کہ اتر کر ستو دھو لو. بہرحال انہوں نے اتر کر ستو گھول لیا. دھو لو چاہے کھولو دونوں باتیں، دونوں ہی کھولو بھی لکھا ہے. پھر آپ نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جب تم دیکھو کہ رات کی تاریکی یہاں سے شروع ہو چکی ہے تو روزدار کو افطار کر لینا چاہیے. اس حدیث کو زریر اور ابوبکر بن ایاس نے بھی شیبانی سے روایت کیا ہے کہ اور انہوں نے ابو اوفا سے انہوں نے کہا کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب ادھر سے رات کا اندھیرا شروع ہو جائے تو افطار کرنا چاہیے. کبھی سورج ڈوب جاتا ہے تھوڑی سی روشنی رہتی ہے تو ایسا نہیں ہے سورج ڈوب جاتا ہے تو روزہ ہم کر لیتے ہیں. نہیں وہ صحیح طریقہ ہے، نہیں وہ صحیح، وہ سائنس بھی یہی کہتی ہے. سورج بظاہر لگتا ہے کہ دیکھنے میں ڈوب جاتا ہے مگر 3 منٹ لگتا ہے ڈوبنے میں. اسی طرح سے نکلنے میں بھی 3 منٹ لگتا ہے اور ڈوبنے میں بھی 3 منٹ. یہ تو سائنس آج کہتی ہے کہ جب وقت جو ان کا مقرر ہے سورج ڈوبنے کا اس سے 3 منٹ بعد ہی بہتر ہے. یہ بات صحیح ہے، اس میں کرنا بھی چاہیے، پرہیز اس میں احتیاط کر لینا چاہیے. 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ روزہ نہیں وہ صحیح طریقہ ہے، وہ ایک دم صحیح طریقہ ہے. 3 منٹ کا احتیاط ایک دم صحیح ہے. عروہ اور ان کے پتر یعنی صاحبزادے بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں کہ حمزہ بن عمر واسطی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لگاتار روزے سے رہتا ہوں. دوسری سند سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں سفر میں لگاتار روزے رکھوں اور وہ بہت روزہ رکھتے تھے. آپ نے فرمایا تمہاری اچھا ہے چاہے رکھو یا نہ رکھو. فائدہ یہاں پر پرشن کرتا رمضان کے روزے کے بارے میں پوچھا ہے جیسا کہ ابو داؤد کی روایت سے صاف ہے کہ اس بارے میں حکم یہ ہے کہ اس رخصت پر عمل کرتے ہوئے نہ رکھنا ہی افضل ہے اور بہتر ہے. اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. مسلم شریف میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے والے کو جواب دے کہ اللہ کی طرف سے ایک چھوٹ ہے، جو اسے قبول کرتا ہے اس نے اچھا کیا اور جو روزہ ہی رکھتا ہے اس پر کوئی آروپی نہیں. تو اس وقت کا سفر تو بہت آسانی سے ہو جاتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر سفر کے حالت میں آپ نے روزہ چھوڑ دیا تو بعد میں بڑا دقت ہو جاتی ہے رکھنے میں. بعد میں ہاں تو اس کو بعد ہاں تو بھرنے میں تھوڑا سا تو کوشش کرنا چاہیے. اور آج کل کا سفر تو بہت آسان ہے بھائی، ملبی سفر ٹرین میں ہے، بس میں، کوئی زیادہ حرج کی بات نہیں ہے مگر چھوٹ ہے. اگر نہ رکھا جائے تو بہتر ہے. اور اگر آپ کو ڈر ہو کہ بھائی ہم اس بات میں نہیں کر پائیں گے تو کوئی حرج نہیں. اللہ کے اس نے جواب دیا ہے ان کو کہ بھائی آپ کی مرضی، آپ چاہے رکھے یا نہ رکھے، کوئی حرج کی بات نہیں. جب رمضان کے کچھ روزے گھر پر رکھ کر سفر کا ارادہ کریں تو کیا کریں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ روزے سے تھے. جب قدید کے استھان پر پہنچا تو روزہ توڑ دیا اور لوگوں نے بھی توڑ دیا. ابو عبداللہ یعنی امام بخاری نے کہا کہ قدید اسفان اور قدید کے درمیان ایک چشمہ کا نام ہے. فائدہ معلوم ہے کچھ روزہ رکھنے کے بعد اگر سفر شروع کرے تو روزہ پورا کرنا ضروری نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان کو مکہ کے لیے روانہ ہوئے تھے. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی 2-4 گھنٹے روزے کی حالت میں رہ کر اچانک سفر پر نکلے تو کیا کرے؟ تو وہ بھی چاہے تو روزہ توڑ دے، اس دن کے روزے کا پورا نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد روزہ توڑا تھا. ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت گرمی کے دنوں میں نکلے. گرمی اتنی تھی کہ اس کی شدت سے تو آدمی اپنا ہاتھ سر پر رکھنے کو مجبور تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواح کو چھوڑ کر کوئی بھی روزے سے نہ تھا. اس حدیث سے صاف معلوم ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں ہی درست ہے. سفر میں روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں درست ہے. اب آپ اپنی آسانی کے حساب سے جو چاہیں، اپنے حساب سے جیسا چاہے. اگر مان لیجیے آپ سفر میں ہیں، روزہ رکھیں، اب ایسی حالت آ جائے گی اب روزہ توڑ دے ہی تو اچھا ہے تو آپ توڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی کفارہ نہیں. سفر کی حالت میں ایسے عام اس میں نہیں.
سفر کے حال بھائی ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہمارا سفر آسان ہو جائے گا، ہم پہنچ جائیں گے، مگر کچھ ایسی حالات پیش آ جائے کہ اب روزہ توڑنا ہی نہیں ہے تو ہاں وہی بات ہے. کبھی کبھی اچانک میں ایسا ہو جاتا ہے، کوئی ضرورت آن پڑے کسی طرح سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشهد ان لا اله الا الله، نستغفرك.